بار بار دونوں کی ہے. ربیان یہاں پھر تسنیہ کا صیغہ ہے، ایک جیسا سمجھنا. تو اللہ فرماتا ہے اب میں حیران ہوتا ہوں، یہ صرف دو ہی ذاتیں ایسی ہیں جن کا ادب اللہ نے سکھایا ہے، ایک پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک والدین کا. یہ ادب اللہ سکھا رہا ہے، خالق سکھا رہا ہے. ادھر ہے کہ آواز اونچی نہ ہو، آگے نہیں بڑھنا، لا تقولوا رائنا، یہ یغضون مثلا یہ ساری چیزیں اللہ سکھا رہا ہے. اور یہاں بھی دیکھیں کتنی تفصیل کے ساتھ سکھائی بات. اب جن والدین کو یہ آیتیں نہیں آتی، آج کل جو زیادہ مسئلہ ہمارے پاس آتا ہے نا، چونکہ یہاں بزرگ آدمی زیادہ بیٹھے ہیں اس لیے یہ میں نے بات شروع کر دی ہے. اکثر بچے آ کے پریشان آتے ہیں میرے پاس، وہ کہتے ہیں جی کہ ابے دی زیدے کہ اماں نال چنگا سلوک نہیں کرنا. ہاں آج کل یہ اکثر بچے آ کے پریشان، اگر اماں نو کو مسئلہ ابے نال تو آندی ہے کہ لے تو ہن ابے دا ہی ہو گیا. بھئی اگر آپ کی قرآن تک دسترس ہوگی تو آپ اپنے بچوں کو ان معاملات میں نہ الجھائیں، بلکہ ان کو بتائیں کہ اللہ نے دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. بھئی دیکھ تیری ماں کا کوئی معاملہ میرے ساتھ ہوگا، تیری وہ ماں ہے، اس کی خدمت کر. ماں کو چاہیے گھر جا کے یہ بتانا کہ دیکھیے میرا کوئی معاملہ تیرے باپ کے ساتھ ہوگا، تیرا وہ باپ ہے، تجھے اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. اب سمجھ آئی جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جائز کاموں میں سب سے زیادہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے وہ طلاق ہے. کیوں؟ بھائی طلاق وہ ایک صورت ہوگی جس میں بچے کو پریشان نہیں ہوگی. ماں کہے گی پیو وال نہ جا، پیو کہے گا ماں وال نہ جا. اب حکم تھا کہ دونوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش. تو بچے اگلے دن نا میں جمعے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے تو 9th کلاس کا ایک اسٹوڈنٹ ایک ٹیچر کے ساتھ جمعہ پڑھنے آ کہنے لگا سر مجھے یہ بتائے میرا ابا اہل حدیث ہے. ہمارے ایک ہیڈ ماسٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے جمعے کے بعد، کافی دوست بیٹھ جاتے ہیں، وہ سارے متوجہ ہو کہ بچے نے سوال ہی ایسا کیا. انہیں کہا میں اب میں نے کہا بیٹا تو نے ان باتوں میں نہیں ہو، تیرے لیے دونوں کی حکم تو صرف اتنا ہے نا کہ جب وہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف بات کریں گے پھر نہیں مانے گا. اگر تیرا باپ اللہ کے خلاف کھڑا ہو گیا تو وہ حکم نہیں مانا، ماں اللہ کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے تو وہ حکم نہیں مانا، وہاں اطاعت نہیں. بھائی اللہ اور اس کے رسول کی پرائرٹی پہلے نمبر پہ ہے. مثلا اماں کہے جھوٹ بولنا ہے تو کہنا نہیں میرے نبی نے منع کی، میرے اللہ نے منع کی، یہاں اماں کا حکم نہیں چلے گا. ابا کہے یہ ملاوٹ والی شے فروخت کر دے، نہیں ابا جی ایسا نہیں. پھر مجھے یاد کروانا، مجھے عادت نہیں ہے کس سے کہانیاں سنانے کی، لیکن پھر وہ یاد دہانی کے لیے بھائی صحابہ کا دور ہے نا، ماں نے کہا تھا نا دودھ میں پانی، یہی دین کی تربیت کہ جہاں اللہ رسول کے حکم کی مخالفت ہوگی وہاں بیٹی کو اختیار ہے کہ ماں کے سامنے کھڑی ہو جائے. میرے پیغمبر نے فرما دیا من غش فلیس منی، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ میری امت میں سے ہی نہیں. اما میں تیرا ہر حکم مان سکتی ہوں، میں اپنے نبی کی مخالفت نہیں کرتی. امیر المومنین ماں نے کہا عمر کون سا دیکھ رہا ہے، تو بیٹی نے کیا کہا عمر نہیں دیکھ رہا اللہ تو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ عملی طور پہ اس دور میں بتایا گیا کہ جہاں ماں باپ اللہ رسول کے خلاف کھڑے ہو جائیں وہاں تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں. وہ کہے بت پرستی کرنی ہے، وہ اللہ رسول کی کوئی مخالفت کرے، وہ گئے اور چوری کرنے تو آپ ان کا حکم مانیں گے.
وہ کہیں ویسے کسی رشتہ دار کے ساتھ زیادتی کرو، جھوٹا پرچہ، جھوٹی گواہی، نہیں، یہ بات ہم نہیں مانتے۔ جہاں اللہ رسول کا حکم آ جائے گا وہاں والدین کی اطاعت نہیں۔ اس کے علاوہ وہ مشرک بھی ہوں تو وہ ہیڈ ماسٹر صاحب کیا نہیں، میں نے اس کہا، میں نے کہا بیٹا دونوں کی فرما برداری کر، ان کو بابی رہنے دو، اماں کو شیعہ رہنے دو، تم مسلمان بن کے رہو، اور دونوں کے سامنے سر تسلیم ہو۔ تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے بڑا جملہ تھا، کہنے لگے میں بڑے غور نال پہ سنتا ہاں، ایک کدی کسی مولوی کو ٹر جاتا تے آج آپا ہے نہیں سی ایک تیرے جہاں ابا گیا سی تے جہاں اماں گئی، قرآن نے یہی کہا ہے، رب ارحمہما ایک جیسا، صرف ایک مقام، صرف ایک مقام قرآن میں ایسا ہے جہاں اذیت اور تکلیف اٹھانے کی بات ہے، حملت امہ، یہ ہاں وہن علی وہن وفصالہ فی عامین، اصل میں تو پیچھے سے یہی ہے، میں نے تو آخر والا جملہ پڑھا ہے کہ یہ جو تکلیف ہے، یہ جو اذیت ہے، یہ تیری ماں نے اکیلے اٹھائی، حملت امہ کرہا ووضعہا، تو یہ ایک مقام ہے۔ وہ بھائی ڈنڈی بھی نہیں نہ مارنی، قرآن کی ساری آیتیں سنانی۔ تو تیسری جو چیز ہے، یہ ترتیب کبھی نہیں زندگی میں خراب ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ رسول کا مکلف ہوں، میرا پیدا کرنے والا میرا خالق، میرا رسول، اطیع اللہ، میں پابند ہوں اپنے اللہ رسول، ان کے مقابلے میں ماں باپ بھی آ جائیں گے تو کوئی اہمیت نہیں۔ اب والدین ہیں، حق پہ ہیں، سچ پہ ہیں، اور کوئی بہن بھائی ان کے مقابلے میں کھڑا ہوگی نہیں، اب بہن بھائیوں کی کوئی اہمیت نہیں، تو نے اپنے والدین کے ساتھ کھڑے۔ یہ بھی آج کل معاشرے میں بہت تکلیف دہ صورتحال ہے کہ کوئی بھرا ذرا امیر ہوں وہ دے کولو لالچ ہوں وہ دے آنکھیں لگ کے ماں پیو گالاں میں کٹ دے، کیونکہ ماں باپ تو بوڑھے ہیں، ان بہنوں نے ناراض کر لی۔ اچھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابے نے ان کی کر لینا یا اماں نے کی کر لینا۔ اگر وہ قرآن کا اتنا سا جملہ پڑھ لیں کہ تیری تو بندگی قبول نہیں ہوگی اگر یہ راضی نہ ہوئے، انشکر لی ولی والدیک، تو کیا سودا کر رہا ہے؟ تجھے بھائی سے لالچ ہے، بہنوں سے لالچ ہے؟ نہیں، اس وقت تیرا بہن بھائیوں سے کوئی تعلق کوئی واسطہ نہیں۔ 12 بھائی تھے، 12 بھائی تھے، جو باپ کے ساتھ کھڑا تھا وہی یوسف بنا ہے، جو باپ کے ساتھ کھڑا، تو جو باپ کی مخالفت میں کھڑے ہیں اسی یوسف کی بارگاہ میں جاتے ہاں بھوکے مرن لگے ہو، کنک کوئی نہیں، تو جاؤ پھر وہ یوسف کو لے گئے جڑا ماں باپ کا فرمان۔ اس لیے زندگی میں ایسے فیصلے نہ کریں کہ جس سے آپ اللہ رسول کو ناراض کر دیں۔ والدین، ان کی خدمت، ہمارے یہ اعمال قبر میں ان کو پیش ہوتے ہیں۔ آج بھائی سلطان صاحب والدہ جب یہ فیض ان کی طرف سے ایصال ثواب ان کو پہنچے گا تو کتنے خوش ہیں کہ ہم بے وارث نہیں۔ اصل میں وہ لوگ بے وارث ہیں جن کے لیے پیچھے کوئی دعا کرنے والا ہے، وہ بے وارث ہیں۔ مجھے وہ بڑھیا جملہ یاد ہے ابھی تک، تو اس دور کا یہ رواج تھا، آج کل تو الٹے رواج ہے۔ والدین اپنی وراثت، وہ جو استاد محترم ہوتے تھے ان
کو کہتے تھے کہ یہ وراثت تقسیم کرنا. وراثت کی تقسیم میں یہ بھی حکم ہے نا کہ اس تقسیم کے وقت اگر کچھ غرباء و مساکین ہوں تو ان کو بھی وراثت میں سے کچھ دو. یہ قرآن کریم ہے اور وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے بات کرتا. تو جن سے قرآن پاک پڑھا تھا نا استاد محترم کو بلایا سلطان حیدر علی نے اپنی تلوار استاد جی کو دی اور ٹیپو کو سامنے کھڑا کر کے کہا کہ یہ تلوار اس کے حوالے کرو. تو جب استاد محترم نے وہ تلوار ٹیپو کو دی تو سلطان حیدر علی نے قریب کہا یا اللہ تیرا شکر ہے میری تلوار بے وارث نہیں ہے. تو سب اپنے ماں باپ دے رہا بس میں اشکر الناسا ویسے شکر والی آیتاں تو تھوڑا سن رہی ہیں. اللہ فرماتا ہے قلیل من عبادی الشاکرون. شکر کرنے والوں کی تعداد بڑی تھوڑی ہے. چلو بھائی سرور تے بھائی وسیم یہ دے تے اللہ کا شکر ادا کرو کہ انہاں تھوڑیاں اللہ نے تانوں بھی شامل کر. سبحان اللہ.